मास्टर साहब, جی मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने एक आखिरी यानी क्या कहूं सफ़र है कल, और आपने इतना प्यारा वक्त, अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। मैं हमारे बर्दाश्त ग्रुप के साथियों को आपके हवाले से ये सुनना चाहता हूं कि हमारे भाई मोहम्मद अली ज़ुबैदी ने उर्दू के लिए जो ग्रुप क़ायम किया है और इसको आज 6 साल से लेके चल रहे हैं, जिसके आप सदर भी हैं, तो उर्दू की बक़ा और हमारे बच्चों में दिलचस्पी किस तरह पैदा होगी उर्दू के लिए, और ये ग्रुप क़ायम करने का हमारा जो मकसद है, आपका हौसला चाहिए। میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے یہاں بلایا اور آپ کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزرا، اور یہاں آنے کے بعد میں بہت خوش بھی ہوں اور حیران بھی ہوں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کہ آپ نے اتنا کچھ یہاں کیا ہوا ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اصلی زندگی یہی ہے۔ یعنی اس طرح جینے کا ڈھنگ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بہت دلکش ہے، اور محمد علی زبیدی صاحب محمد علی زبیدی صاحب کا دم اس کے لیے غنیمت ہے، اور یہی اس کے کرتا دھرتا ہیں، اور آپ ہیں۔ تو آپ حضرات نے ماحول کو سجانے میں، بنانے میں اور قائم رکھنے میں، اور پھر اردو کے حوالے سے بھی کہ آپ اردو کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی کارکردگی میں کامیاب رہیں گے، اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے، میری دعا بھی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور آپ کی یہ ریکارڈنگ کمپنی کسی زمانے میں ہو سکتا ہے اگر اسی طرح جاری و ساری رہی اور اسی طرح کام ہوتا رہا تو ایک بڑی ریکارڈنگ کمپنی کی حیثیت میں نمایاں نظر آئے گی۔ تو یہ سب ہے، اردو بھی ہمیشہ ہی قائم رہے گی۔ اور اب تو یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑے اخبار میں نے پڑھا، جبکہ اس سے پہلے جیوگرافی کی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان دنیا میں وہ چائنیز ہے، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ چائنا کی اپنی آبادی سب سے زیادہ ہے، ہر ملک سے زیادہ، یہ انتہائی زیادہ آبادی والا ملک ہے چائنا۔ تو وہاں کے ان کے اپنے لوگ جو ہے وہی اپنی زبان بولنے اتنی زیادہ بولی جاتی ہے، یہ چائنا میں اتنے زیادہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ نمبر 1 آ جاتا ہے اس کا۔ لیکن چائنیز کے بعد انگریزی بولی جاتی تھی زیادہ، اور اس کے بعد اردو کا نمبر تھا۔ ابھی چند مہینے پہلے ایک اخبار میں عدد و شمار تھے تو وہ میری نظر سے گزرے تو مجھے معلوم ہوا کہ اب چائنیز کے بعد اردو آ گئی ہے، اور چائنیز کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ اردو کا ہے۔ اور اس میں اگر آپ ہندی کو یعنی سمجھیں، ہندی اردو دو زبانیں نہیں ہیں، اصل میں ایک ہی زبان ہے، کہ آپ دونوں کو سگی بہن سمجھ لیں کہ دونوں سسٹر لینگویجز ہیں، بس لکھائی کی وجہ سے الگ الگ دکھائی دیتی ہیں، ورنہ ایک ہی ہیں۔ تو ہاں، تو اس طرح سے یہ اردو ہندی جو ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے چائنیز کے بعد، اس کے بعد پھر انگریزی کا نمبر تیسرا ہو گیا ہے اب اور اب تو انگریزی بول رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ میں خبریں سن رہا تھا تو کچھ خبریں تھیں وینیزویلا کی، یعنی ساؤتھ امریکن کنٹریز سے متعلق کچھ خبریں آ رہی تھیں، اس میں وہ شاید ریڈیو پر BBC ورلڈ لگا ہوا تھا۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور بتاتا جاؤں، BBC ورلڈ نیوز پر میرا انٹرویو بھی جا چکا ہے پچھلے سال۔ BBC ورلڈ نیوز والے
ان کا ٹیلی فون آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں. تو 6:30 بجے آئے. 11:30 بجے رات کو ان کی گھڑی پر نظر پڑی کہ ارے یہ تو 11:30 بج گئے. تو اتنے عرصے میں جو گفتگو ہوتی رہی وہ اس کو ریکارڈ کرتے رہے، وہی انٹرویو ہے. تو انہوں نے یہ جی ایک بار دیکھنا تاکہ ہمارے دوست یہاں سے دیکھ سکیں کہ آپ کی رائٹنگ واقعی میں جو تعریف کر رہا ہوں. آپ کا نام لکھ دوں. جی لکھیے. جو بتائیں کیا عمر سالم السقاف. عمر سالم السقاف. ہاتھ میں میرے راشا آ گیا تھا. کوئی بات نہیں. یہ اس بات کو میرے دوست احباب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریشہ آ جانے کے باوجود بھی ماسٹر صاحب اپنی رائٹنگ کو پیش کر رہے ہیں. واہ کیا بات ہے ماسٹر صاحب. واقعی آپ کے ہاتھ میں ریشہ گئے. عمر سالم آئی واہ. واہ کیا بات ہے ماسٹر صاحب. بہت السقاف. جی جی. بہت خوب. دوستو دیکھ رہے ہیں آپ کے ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں ریشہ ہونے کے باوجود بھی، ان کی خوبصورت راشا ہونے کے باوجود بھی. میرا نام بھی سرکار محمد علی. میرا نام بھی سرکار ضرور لکھیے. کیا بات ہے ماسٹر صاحب. بہت خوب ماسٹر صاحب. واہ بہت خوب. آج تک وہ فائلیں، وہ اسپیئر پارٹس بکس، وہ آج تک گواہی دیتے ہیں ماسٹر صاحب کی. ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماسٹر صاحب. شکریہ آپ کا. ایک بار پھر شیک ہینڈ ہو جائے. آپ کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمارے برداشت گروپ کو. برداشت گروپ کے سننے والوں کو آج محسوس کریں گے کہ واقعی ہمارے ساتھ کسی ایسی محترم شخصیت نے کافی دنوں تک ہمارے ساتھ سروس کی ہے بلدیہ میونسپلٹی میں. 33 ایئرس کوئی معمولی بات نہیں ہے. 33 ایئرس آپ نے بلدیہ. لیکن آپ کے جوہر وہاں نہیں کھلے. کیا بات کہاں پر بولیے؟ بلدیہ گیرج. یہ سن لیجئے، یہ برداشت گروپ کی دین ہے. آخری ڈائلاگ ہمارے پاس یہ ہے. ہمارے جوہر جو تھے اس وقت بھی تھے. 10 آدمی کا کام اکیلا کرتے تھے. اور کون سے جوہر چاہیے؟ حسن صاحب نے میرے کو ایک رکھا تھا، 10 آدمی کا کام لیتے تھے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تھا باضابطہ. اسی جگہ پہ گریسمین تھے، اسی جگہ پہ ایڈمنسٹریٹر بنے. ماشاء اللہ 28 ایئرس سروس دیا میں نے الحمدللہ کافی. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ایک غزل تھی نا. آیا کون سی؟ بالکل چھوٹا بالکل سا بالکل بچوں کے لیے ہے. اس کا عنوان ہے رینی سیزن. رینی سیزن. ماسٹر صاحب ایک آخری سوال میرا. جی ویسے تو میں آپ کو ماشاء اللہ آپ کی مہارت انگلش میں بہت کچھ ہے. کیا انگلش میں بھی شاعری کیے تھے آپ ماسٹر صاحب؟ جی میں اگر کیے تھے تو ہم کچھ سننا چاہتے ہیں. اچھا تو وہی سنا دوں. جی. رینی سیزن. جی. اس نظم کا نام ہے رینی سیزن. بچوں کے لیے لکھی ہوئی ہے، اسکول گوئنگ چلڈرن کے لیے. اسکول گوئنگ چلڈرنس کے لیے. کم سگیندا رینی سیزن، رینی سیزن کم سگین. کم سگیندا رینی سیزن، رینی سیزن کم سگین. Heavy, heavy dense cloud making thunder in the sky. Heavy, heavy dense cloud making thunder in the sky. Birds are singing songs sweetly, cool breezes passing by. Birds are singing songs sweetly, cool breezes passing by.
Everyone is happy, happy. What a child or a man. Comes again the rainy season comes again. Everything is wetty, wetty. Jungle, jungle, town, town. Everything is wetty, wetty. Jungle, jungle, town, town. Everywhere is leaking water, shower falling up and down. Everything is wetty, wetty. Jungle, jungle, town, town. Everywhere is leaking water, shower falling up and down. Sham, I like very much rain. Sham, I like very much rain, as it freshes my brain. Sham, I like very much rain, as it freshes my brain. Comes again the rainy season comes again. Comes again the rainy season comes again. क्या बात है मास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जितना बैठे आपके साथ कम है, जितना आपसे सुने कम है। मास्टर साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसको अलैन हमेशा याद रखेगा, अलैन हमेशा याद रखेगा। लेकिन वो जो गीत है ना, हम जो हमेशा 2 दिसंबर को सुनते हैं, यकीन मानिए आप, हमको फ़ख्र है कि मास्टर साहब शाम दुरानी साहब ने उसको लिखा और अपनी आवाज़ में उसको पेश किया। आप माशाल्लाह, आप हर फन इल्म की दुनिया में एक शख्सियत हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम दिए मास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।